بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم صحابہ میں سب سے زیادہ تگڑا اور اصول پسند آدمی، غصے کے لحاظ سے سب سے تگڑے ہیں، جلدی غصہ آتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میری بھارے تگڑے قبیلے میں شادی ہو گئی، بیوی میری بڑی سخت تھی، اس کے لب و لہجے میں بڑی سختی تھی، وہ قبیلہ بڑا مالدار تھا تو میں بات نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میری بیوی نے بڑے سخت جملے کہے تو میں جناب عمر کے پاس آ گیا۔ توجہ ہے آپ دوستوں کی؟ کہتے ہیں حضرت عمر کے پاس آیا تو میں نے دروازے پہ دستک دی، بیوی کی شکایت کرنے آیا کہ ذرا مہربانی کریں۔ تو کہتے ہیں جناب عمر اندر سے اٹھے تو ان کی زوجہ بولنے لگی، کہنے لگی بس آ گیا آپ کو کوئی بلانے والا؟ ابھی 5 منٹ نہیں ہوئے تھے آپ کو آئے، سارا دن آپ مسجد میں رہتے ہیں، ساری رات آپ چہرے پہ نقاب ڈال کے گلیوں میں گھومتے ہیں، اتنی ڈیوٹی آپ کرتے ہیں، گھر یہ میرا اکیلی کا ہے، بچے میری تناک ہے، آپ کو کچھ خیال ہونا چاہیے، کچھ توجہ کریں۔ وہ شخص کہتے ہیں وہ بی بی بولتی رہی اور جناب عمر ہنستے رہے، اور ان کی مسکراہٹ بھی میں سن رہا تھا۔ جب آپ بہت زیادہ مسکرائے نا تو وہ بھی مسکرانے لگی، زوجہ بھی مسکرانے لگی اور کہنے لگی اب کیا کہتے ہو؟ تو جناب عمر کہنے لگے کیا یہ رہا ہوں کہ اگر تیری بات ختم ہو گئی ہے تو میں جاؤں، اور اگر ہے تو میں کھڑا ہوتا ہوں، سنا لے کوئی اور بھی ہے تو۔ یہ بات کہہ کے باہر آئے نا جناب سیدنا عمر فاروق، تو وہ شخص کھڑا تھا، آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا حضرت جی میری ایڈی تو نہیں ڈاڈی، میں تو آیا تھا اپنی بات کرنے، تو یہ تو لفظ زیادہ سخت ہے، وہ اتنی سخت نہیں ہے جتنی یہ ہے، تو ذرا قبیلہ سخت ہے تو میں شکایت کرنے آیا تھا، تو یہ تو آپ کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے۔ جناب عمر کا جو جواب ہے بڑا قیمتی ہے۔ آپ نے فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے، لفظوں کا اصل دیکھیے، ایسے نہیں کہ بیوی کوئی کام بھی نہ کرے اور مفت کی چڑھائی کرے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے، میں گھر نہیں ہوتا تو میرے بستر کو پاک رکھتی ہے، کسی کی ضرورت نہیں میرے بستر کو دیکھ بھی جائے، میرے بچوں کو جب میں بستر پہ بلاتا ہوں آتی ہے، میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے، میں باہر ہی رہتا ہوں گھر کے، لیکن گھر کی ذمہ داریاں ساری اس نے اپنے کندھوں پہ لے لی ہیں۔ فرمایا میرے مزاج میں جلال ہے، میں روز اونچا بولتا ہوں تو سنتی ہے، میری بیوی ہے نا، میں اس کا لباس ہوں وہ میرا لباس ہے، کبھی کبھی وہ اونچا بولتی ہے تو میں بھی سن لیتا ہوں، بیوی جو میری ہے۔ حضرت ابو الحسن کی بات میں اکثر سنایا کرتا ہوں، بڑی دور سے مرید ملنے آیا تھا، بڑی دور سے، دروازے پہ دستک دی، وہ کہتا میں سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے آیا دروازے، اور یہ بات اتنی خوبصورت ہے، مجھے اس واقعے سے اتنی دلچسپی ہے کہ 2 سال پہلے ایک رمضان کا ایک درس تھا، تو ایک صاحب کہتے ہیں میں آپ وہ بات بیان کر رہے تھے تو میں سٹام لینے آیا تھا گکھڑ سے بیوی کو طلاق دینے کا، تو آپ بات کر رہے تھے تو میں نے یہ بات سنی تو بس میں نے سمجھا آپ میری بات کر رہے ہیں، سارے مجھے کہتے تھے مان جا، میرا ساس سسر بھی منت کرتے تھے، میں نہیں مانتا تھا، آپ کی بات سن کے میں راضی ہو گیا اور میں اس کو لے آیا۔ حضرت ابو الحسن کہتے ہیں بیوی ذرا مزاج کی سخت تھی، کردار کی بڑی عمدہ پر لفظوں کی ترش تھی، تلخ جملے بولتی تھی، تو مرید ملنے آیا بڑی دور سے، بستا دروازے پہ دستک دی، کون ہے؟ کہا میں حضرت کا عقیدت مندوں ملنے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ وہ کسی جنگل میں اللہ اللہ کر رہا ہوگا، تو بھی ویلا ہی ہے جس طرح وہ ویلا ہے، فارغ ہے بالکل تو بھی اسی کی طرح کا، کہیں جنگل میں ہوگا وہ ہو کرتا تھا، تو بھی بیٹھ جا پاس جا کے، سارے فارغ اسی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت ابو، اور یہ کون ہے؟ محمود غزنوی کے پیر ہے۔ محمود غزنوی کو کرتا دیا، کہا مشکل پڑ جائے تو میرے کرتے کے وسیلے سے دعا کرنا، اللہ حل کر دے گا۔ محمود غزنوی کہتا ہے سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہوتے تھے، جب میں تھک گیا حملے کر کے تو میں نے اپنے پیر کا کرتا سامنے رکھ کے دعا مانگی، فتح ہو گئی۔ رات کو حضرت ابو الحسن خواب میں ملے، فرمایا تو نے قیمت نہیں ڈالی میرے کرتے کی، بس فتح مانگی۔ کہا حضور پھر؟ فرمایا میرا کرتا رکھ کے کہنا تھا یا اللہ سارے ہندوؤں کو مسلمان کر دے، اللہ نے مسلمان کر دینا تھا۔ اتنا بڑا شخص، اور گھر میں آل کے دستک دی تو بی بی کہتی ہے کون ہے؟ کہا ملنے آیا تھا، تو بھی فارغ ہے؟ اس نے کہا جی میں تو بڑی دور سے آیا ہوں۔ نے کہا وہ جنگل میں ہوگا، کہا ہو کر رہا ہوگا، تو بھی جا اس کے پاس، کرو جو دل میں آتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کچھ بھی نہیں بیچارہ، جس کا گھر ہی حال کوئی نہیں، تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی شے نہیں، چھوڑو، لیکن اب آیا ہوں بڑی دور سے تو ملنا تو پڑے گا۔ کہتے میں نے جنگل کی طرف منہ کیا، شام ہو رہی تھی تو حضرت شیر پہ بیٹھے ہوئے، شیر پہ بیٹھے آ رہے، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بیوی رام ہوتی نہیں اور شیر کو لگام ڈالی ہوئی ہے، کیا وسوسہ آیا؟ تو فرماتے ہیں نیچے اترے تو فرمانے لگے کہ ساری عادتیں اچھی ہیں، زبان کی نہیں اچھی۔
ساری عادتیں، میں نے بتایا نہیں، خود بولے ساری عادتیں اچھی ہیں، زبان کی نہیں اچھی، اور مجھے پتا ہے میں نے نکال دی تو کوئی رکھے گا بھی نہیں، کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، میرا تو ہو رہا، کوئی نہیں رکھے گا۔ فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں، اللہ نے بے زبان مخلوق میری فرما بردار کر دی۔ یہ جو میں بیٹھا ہوں یہ میری ریاضت کی وجہ سے نہیں، اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں تو یہ بے زبان میری تابعدار ہے، میں نے نکال دی تو گزارا۔ حوصلہ کرے، دلیری پیدا کرے، اپنے مزاج کے اندر قوت پیدا کرے، جو بات بات پہ پھٹ پڑے اس کا ظرف کمزور ہوتا ہے۔ بہرحال آخری بات سنیں، وہ یہ ہے کہ جو خارجی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا مسئلہ پیدا کرتے ہیں، لڑکی کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ۔ میں تو منت کرتا ہوں ماں باپ کی، منت کرتا ہوں خدا را ان کو بسنے دے، مہربانی کرے، ان کو بسنے دے، ان کو وقت گزارنے دے۔ وہ ناراض ہو گئے، میاں صاحب نے کو برا بھلا کہا، تو اب انسان کا مزاج ہے، وہ جب دکھی ہوتا ہے تو کسی کو دکھ سناتا ہے۔ تو اس نے بیوی نے فون کر دیا اپنی بہن لاہور والی کو کہ میرا میاں، تو اس نے کہا میں تو پہلے ہی ابا جی نے کہا سی یہ بندے نہیں چنگے، میرا تو میں جیسے کہتی ہوں ویسے ہی کرتا ہے۔ میری بہن حوصلہ کار، میں تو اس دن بھی آئی تھی تو فلانی عادت مجھے بڑی بری لگی تھی، تو میں تو تیرا گھر ہے، تو اس نے اور بارود بھر دیا، لاہور بیٹھ کے ایسی تیلی پھینکی ہے کہ ساری رات گھر جلتا رہے گا۔ او خدا را معافی دے دو ان کو معافی دو، تم نے تو دور رہ کے ان کو غلط گائیڈ کرنا ہے تو انہوں نے کٹھے رہنا ہے۔ یہی حال لڑکے کے دوست نے اپنے دوست سے کہا یار بھابی تمہاری بات نہیں سنتی، تو اس نے کہا یار چھوڑ، تو نے کہاں شادی کر لی ہے، میرے والی میں گھر جاؤں تو سانس بند ہو جاتا ہے، چاہے پوچھتی بھی نہ ہو، سیدھے منہ سے جھوٹ بولے گا، اس کا گھر تباہ کرے گا، حالات خراب کرے گا، چاہے روز اس کا حال اپنا برا ہوتا ہو۔ چاہیے کیا؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو لوگوں کی صلح کرانے کے لیے تجھے غلط بات کہنی پڑتی ہے تو کہہ دے، اللہ تجھے اس پہ بھی اجر عطا فرمائے گا۔ ان کو کہے کہ یار کوئی بات نہیں، انسان کے کبھی رویے کچھ ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتے ہیں، کبھی اندر کوئی ٹینشن ہوگی تیرے ساتھ، ان کو اچھا گائیڈ کریں، اس لیے کہ ان دونوں نے اکٹھے رہنا ہے، تم نے تو فطور ڈال کے نکل جانا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیں، حضور نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو مرد کو عورت کے خلاف اکساتا ہے اور عورت کو مرد کے خلاف اکساتا ہے، وہ لعنتی ہے، وہ کوئی بھی ہو، مائیں بھی اور باپ بھی اور بہنیں بھی، سارے اس بات کا خیال کریں، غلط فکریں دماغوں میں نہ چھوڑے۔ آپ اپنا گھر بسائیں گے، سائڈ پہ ہو جائیں گے اور یہاں تباہی اتر جائے گی۔ مہربانی کریں، گھر ٹوٹتا تب ہے جب باہر والے فساد برپا کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، میاں بیوی کا اپنا جھگڑا نہیں ہوتا، جب بھی ہوتا ہے کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب گھر ٹوٹ جاتا ہے تو مصیبت اس کے لیے ہوتی ہے، خامند کے لیے یا بیوی کے لیے۔ اور یہ جو گھر ٹوٹتے ہیں تو سب سے زیادہ شکار وہ نونہال ہوتے ہیں جن کو باپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ماں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ خامند بھی نئی بیوی لے آیا، ماں نے بھی نیا بیاہ رچا لیا، لیکن بچے ترستے روتے ہیں کہ خدایا یہ کبھی کٹھے ہوتے، گھر ٹوٹ گیا، خاندان بکھر گئے، رشتے برباد ہو گئے، اور پھر اس کا نقصان کل کو اس بچی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بھی گھر والے پوچھتے ہیں ان کی طلاق کیوں ہوئی، کیوں ان کے ماں باپ آپس میں علیحدہ ہوئے، کہاں تک اس گھر کے ٹوٹنے کا اثر جاتا ہے، کہاں تک یہ تباہی اترتی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے گھر جوڑنے کا حکم دیا، فرمایا طلاق دینا جائز ہے پر اللہ کو پسند نہیں۔ خدا را اپنے تصورات کے اندر روشنی صحیح پیدا کریں، سوچوں کو درست کریں، حوصلوں کو بڑا کریں، شریعت کے بتائے ہوئے قاعدے اور ضابطے کے مطابق چلیں، اپنی زندگی اعلیٰ ظرفی کے ساتھ گزاریں گے تو آپ جوڑیں گے اور جوڑنے والے بنیں گے، اور اگر آپ کے اندر حوصلہ نہیں ہوگا تو روز بکھرے گا کام، روز ٹوٹے گا۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود فوجدت أني خاسر فتلك